جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ مچاؤ، قالو، تو جواب میں کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں، بھلا ہم فساد کہاں مچا رہے ہیں۔ الا، سن لیجئے، انہم هم المفسدون، یہی لوگ ہیں جو فساد مچا رہے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن اس فساد کو صحیح معنی میں سمجھ نہیں پا رہے۔ منافقین اپنی دو رخی پالیسی سے، دو رخی طرز عمل سے اسلام کو چھپا کر کے، اسلام اور کفر کو دل میں چھپا کر کے اسلام کا اظہار کرتے اور صحابہ کو تکلیف دیتے، اور ظاہر سی بات ہے دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، خیانت کرنا اور دوسروں کو اذیت پہنچانا اور سینے کے اندر حسد اور بغض کی آگ کو پالے رکھنا، یہ سارے کام وہ کر رہے تھے۔ اب ان سارے کاموں کے نتیجے میں زمین میں اصلاح کہاں ہو سکتی ہے، بلکہ فساد ہی تو ہوگا۔ لیکن کمال یہ ہے کہ ایک تو کر رہے ہیں وہ فساد، لیکن اپنی زبان سے جواب میں کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ ہر دور کے کفار اور مشرکین کا، اور آج بھی جو کفار اور منافقین کے طرز عمل پہ اپنی زندگی کو گزار رہے ہوتے ہیں، ان کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ بظاہر تو کرتے ہیں فساد، لیکن ان کو اپنا فساد سمجھ میں آتا، وہ فساد کو اصلاح کا نام دیتے ہیں، وہ باطل کو حق کا نام دیتے ہیں، وہ جھوٹ کو سچائی کا لیبل لگاتے ہیں۔ اس طرح کا طرز عمل منافقین کا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا سن لیجئے انہم المفسدون، یہ دنیا والوں کو اپنے فساد کو حقیقت باور کرانے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے طے شدہ ضابطہ ہے انہم هم المفسدون، یہ لوگ اصلاح نہیں کرتے، یہ اس جھوٹ کے ذریعے، دھوکے کے ذریعے، خیانت کے ذریعے، مسلمانوں اور صحابہ کو اذیت پہنچانے کے ذریعے یہ فساد مچا رہے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن اس فساد کو یہ سمجھتے نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان منافقین سے کہا جاتا آمینو، ایمان لے آؤ، نجات اس میں ہے کہ منافقت چھوڑ دو، یہ دوگلی پالسی چھوڑ دو اور اسلام کو کفر سے نکال دو، صحابہ کی طرح خالص مسلمان بن جاؤ، آمینو، ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، جیسا کہ یہ لوگ ایمان لائے ہیں، یعنی صحابہ۔ دیکھیے منافقین موجود تھے، ان کو دعوت ایمان دی جا رہی ہے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ ایمان لے آؤ جیسا کہ لوگ ایمان لائے ہیں۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب منافقین کو کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ جیسا کہ لوگ ایمان لائے ہیں، تو اس وقت کون سے لوگ تھے جو ایمان لائے تھے؟ وہ حضرات صحابہ تھے۔ گویا منافقین کو کہا جا رہا ہے ایمان ایسے لاؤ جیسے صحابہ نے ایمان لایا۔ اسی سے ایک بات واضح ہو گئی کہ قرآن پاک نے جہاں ایمان اور ہدایت کو معیار اور نمونے کے طور پر پیش فرمایا ہے، وہاں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے ایمان کو معیار قرار دیا۔ معیار اور کسوٹی کسے کہتے ہیں؟ آپ کوئی چیز خریدتے ہیں، آپ کو 1 کلو چائے چاہیے، اب آپ دکاندار کے پاس جاتے ہیں، اس سے مطالبہ کرتے ہیں، پھر وہ ترازو اور پیمانے پر جب 1 کلو کوئی بھی چیز جو آپ کو چاہیے وہ رکھتا ہے، اگر آپ پرمان کو لے لیں تو وہ لوہے کی بنی ہوئی ایک چیز ہے، اس کو آپ سب 1 کلو تسلیم کرتے ہیں، اب اس کے برابر ہوگا، آپ کہتے ہو بالکل یہ 1 کلو ہے۔ لیکن اگر وہ جو 1 کلو کا پرمان رکھا ہوا ہے، گویا اس کے 1 کلو ہونے کو آپ پہلے تسلیم کرتے ہو، اب جو چیز اس کے برابر ہوگی وہ صحیح ہے، برابر ہے، اور جو اس سے کم زیادہ ہوگی وہ پیمانے میں درست نہیں ہے۔ گویا اس باٹ کو، اس پرمان کو آپ نے درست سمجھا ہے۔ پرکھنے کا معیار یہ ہے، اس پر فیصلہ ہوگا کہ یہ برابر ہے یا کم زیادہ ہے۔ ٹھیک اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا اسلام بھی یہ مقام ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا، ان کو چنا ہے۔ یہ اسلام کے پہلے ترجمان ہیں، اور اسلام کے لیے سب سے پہلے قربانی دینے والے یہی لوگ ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کا نجوم، میرے تمام صحابہ
ہدایت کے ستارے ہیں، ہدایت کا چراغ ہیں۔ فَبِأَيِّهِ مُقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، ان میں سے جس کے بھی نقش قدم پر چلو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ صحابہ کا یہ معیار ہے۔ پھر صحابہ کو قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ دعوت دی گئی کہ ایمان ایسا ہوگا جو صحابہ کا ہے۔ اس کو کہتے ہیں معیار حق ہونا۔ صحابہ حق کا، اسلام کا، دین کا معیار ہے، پرمان ہے، کسوٹی ہے، ترازو ہے۔ صحابہ کی زندگی، صحابہ کے عقیدے، صحابہ کے عمل، صحابہ کی تفسیر، صحابہ کی تشریح، صحابہ کی سارے فہم اسلام کو سامنے رکھا جائے گا، اور قیامت تک آنے والا کوئی بھی شخص جو قرآن اور ایمان کا دعویٰ کرے اس کو اپنی سوچ کو، اپنی فکر، اپنی تفسیر، اپنی تشریح، ہر چیز کو صحابہ کرام کے سامنے پیش کرنا ہوگا۔ صحابہ کرام سے اسلام کی کیا ڈیفینیشن، کیا تعریف منقول ہے، صحابہ نے اسلام کی کیا تعریفات کی ہیں، کیا تشریحات کی ہیں، آنے والی قیامت تک آنے والے ہر انسان کی ہر سوچ و فکر کو صحابہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اگر صحابہ سے میچ کرتا ہے، ملتا ہے، پھر وہ اسلام ہے اور سر آنکھوں پر ہے۔ لیکن اگر صحابہ کی تشریحات کے مخالف ہے تو اس کا قطعاً بھی اعتبار کیوں؟ اللہ نے فرما دیا آمنو کما آمن الناس، ایمان ایسے لاؤ، دین کے اندر اپنی طرز حیات کو ایسا بناؤ جیسے صحابہ نے بنایا، تو صحابہ کرام کو معیار حق بنا دیا۔ یہی وہ چیز ہے کہ آج تک امت میں جس جماعت نے، جس گروہ نے صحابہ کرام کو معیار حق مانا ہے، ہر موقع پر کسی بھی مسئلے کے اندر صحابہ کی تشریحات اور صحابہ کے فتاویٰ کو سامنے رکھا ہے، وہ گمراہی سے بچے ہیں۔ لیکن جس بندے نے بھی صحابہ کے بارے میں یہ سوچا کہ انبیاء کرام تو اور ہوتے ہیں، اور انبیاء کرام کا سلسلہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو گیا، حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہے، اور آپ کے بعد جو لوگ ہیں وہ یا تو صحابہ ہیں یا اولیاء ہیں یا امت کے عام افراد ہیں، تو صحابہ نبی تو نہیں ہیں، لہٰذا وہ بھی انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں۔ ہم رجال و نحن رجال، انہیں اگر کوئی بات کہنے کا حق ہے تو ہمیں کیوں نہیں ہے؟ وہ اگر نبی کے امتی ہیں تو ہم کیوں نہیں ہیں؟ لہٰذا اگر ان کی بات کا اعتبار ہے تو ہماری کا بھی اعتبار ہوگا۔ انہوں نے کوئی بات کہہ دی تو کوئی بات نہیں ہے، ان کی رائے ہے، ہم بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ طرز عمل امت کی جس جماعت نے بھی اپنایا، ان کا نتیجہ گمراہی نکلا، اور آج تک وہ امت کو گمراہی پر ڈالے ہوئے۔ نجات کا راستہ یہ ہے کہ نبی کی حدیثیں ہم تک پہنچنے سے پہلے صحابہ کے ہاتھوں سے گزری ہیں، قرآن کریم کی آیات ہمارے تک پہنچنے سے پہلے صحابہ کے ہاتھوں میں آئی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز عمل، آپ کی زندگی، آپ کی سنتیں، یہ ہم تک پہنچنے سے پہلے حضرات صحابہ کی نگاہوں سے گزرا ہے۔ تو صحابہ تو اسلام کے پہلے مشاہد ہیں، پہلے ترجمان ہیں، پہلے گواہ ہیں۔ تو اس پہلی جماعت نے دین اسلام کو جتنا قریب سے دیکھا ہے، آیات کو جتنا قریب سے سمجھا ہے، احادیث کو جتنا قریب سے دیکھا ہے، 1400 سال بعد آنے والا شخص اتنا قریب سے نہیں دیکھ پاتا، اور اس کے اندر اتنی ثقافت نہیں ہے۔ عقل بھی تقاضا کرتی ہے، اگر آج کوئی بندہ کوئی طرز عمل رکھتا ہے، کوئی سوچ اور فلسفہ پیش کرتا ہے صحابہ کرام کے مقابلے میں اگر ہے، اس کی کوئی حیثیت، اور اس وجہ سے بھی کہ قرآن پاک ان کی ایمان اور ان کے معیار ہونے کی سند دے رہا ہے۔ آمینو کما آمن الناس، ایمان ایسا لاؤ، دین اسلام کو ایسے سمجھو جیسے کہ صحابہ کرام نے سمجھا ہے۔ لیکن افسوس، منافقین، ان کو صحابہ کرام کا ایمان سامنے رکھ کر کے دعوت ایمان دی جا رہی ہے، بجائے اس کے کہ انہیں احساس ہوتا، بجائے اس کے کہ ان کو شرمندہ ہوتے اور صحابہ کرام کے روشن ایمان کو دیکھ کر کے متاثر ہوتے، وہی منافقین اپنے طرز عمل پہ رہے، الٹا صحابہ کو تانا دیا۔ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لے آئیں جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں؟ الیاذ باللہ، گویا صحابہ کو سب سے پہلے بے وقوف کس نے کہا؟ منافقین نے کہا۔ قیامت تک آنے والا جو شخص اور جو جماعت صحابہ کرام کے بارے میں بے وقوفانہ الفاظ یا نظریات رکھے گا، سمجھ لو کہ منافقین کی جماعت ہے۔ فرق اتنا ہے کہ وہ پہلے کے تھے، یہ بعد کے ہیں، سوچ و عمل ایک ہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ صحابہ بے وقوف ہیں، اپنا سب کچھ اسلام پہ مٹا دیا، اپنے دنیا کی کوئی فکر نہیں ہے، اور ہر موقع پر اپنے جذبات، اپنے خیالات کو دفن کر دیا، اپنے مفاد کو پس پشت ڈال دیا، دنیا میں رہنا ہے تو ایسی زندگی ہوتی ہے، یہ تو بے وقوف ہے، الیاذ باللہ۔ لیکن یاد رکھو، صحابہ کرام کا سب کچھ کس کے لیے تھا؟ اللہ کے لیے تھا۔ سب کچھ کس پر قربان؟
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، دین اسلام کے لیے سب کچھ کر رہے تھے، تو جو دین ان کے مطمع نظر تھا، ان کے سامنے تھا، جس دین اسلام کے لیے سب کچھ کر رہے تھے، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا تھا، تو جس رب کی رضا اور جس رب کے دین کے لیے کر رہے تھے، اللہ نے جواب خود ہی دیا۔ اللہ نے فرمایا الا سن لو اے منافقین، اے کفار و مشرکین، انہم هم السفہاء، تم کیا کہتے ہو صحابہ بے وقوف ہیں؟ بھلا نبی کے صحابہ بے وقوف ہو سکتے ہیں جنہیں ہم نے منتخب کیا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ انہم هم السفہاء، یہ منافقین ہی بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن جانتے نہیں ہیں، اپنی بے وقوفی کا اندازہ نہیں ہے، حقیقت یہ کہ بے وقوف نہیں۔ پھر وہی بات جو میں نے پہلے بھی عرض کی تھی، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب منافقین ملتے ہیں ایمان والوں سے، قَالُوا آمَنَّا، کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے ہیں، ہم بھی آپ کے بھائی ہیں، ہم بھی کلمہ گو ہیں۔ ایسا کیوں کر رہے تھے؟ دنیا کا مفاد نہ چھوٹے، حالانکہ دل میں کفر اور نفاق ہے، لیکن زبان پہ ایمان کا نعرہ۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اب جب صحابہ سے جدا ہو کر اپنی مجلس میں گئے تو کیا کہتے؟ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو ان سے محو گفتگو ہو کر کہتے ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو آپ کے حامی ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم نبی اور صحابہ کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، العیاذ باللہ۔ اللہ نے فرمایا اللہ یستہزئ بہم، سن لو اللہ ہی تمہارے ساتھ گویا مذاق کر رہے ہیں۔ اب مذاق کرنا اللہ کا کس معنی میں یہاں پہ ذکر ہوا ہے؟ اس کو کہتے ہیں مشاکلہ۔ جب وہاں سے کوئی بات ہوتی ہے، اس کے مقابلے میں جو بات پیش کی جاتی ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ جو کہنے والا ہو وہ بھی اس بات کو اسی حیثیت سے لے گا۔ جیسے منافقین مذاق کرتے ہیں تو مذاق ان کے حق میں ایک برائی ہے۔ اللہ کی شان، اللہ پاک ہے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ یہاں پر اللہ کی طرف سے جو مذاق کی بات فرمائی گئی، یہ ان کے اس عمل کے مقابلے میں گویا ان کی بد کرداری کو برداشت کیا جا رہا ہے، ان کو بڑا مجرم بننے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ جتنے زیادہ منافق پکے ہوں گے، جتنا زیادہ بد کرداری پھیلے گی، اس کے نتیجے میں بڑے مجرم بنیں گے اور بڑی سزا میں گرفتار ہو گئے۔ اس لیے فرمایا اللہ یستہزئ بہم، اللہ ہی ان کے ساتھ کوئی مذاق کر رہے ہیں، ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اور ان کو ان کی سرکشی میں بڑھا رہے ہیں اور موقع دے رہے ہیں۔ ڈھیل چل رہی ہے، اس لیے کہ دنیا آخری انجام نہیں ہے، یہ نجات اور کامیابی اور نجات کا یہ مقام نہیں ہے، یہ تو امتحان گاہ ہے۔ اس میں ظالم کو بھی چند دن دنانے کا موقع دیا جاتا ہے، مظلوم کو بھی تھوڑا سا اپنی مظلومیت کا اظہار کرنے کا موقع دیا جاتا ہے، یہاں دھوکے باز بھی چند دن جی لیتا ہے۔ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اس لیے کہ یہ اصل فیصلے کی جگہ، اصل فیصلے کا مقام تو موت کے بعد ہے، وہ آخرت ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ ان کو موقع دے رہے ہیں، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا گمراہی کو ہدایت کے مقابلے میں۔ دین اسلام کا چراغ ان کے سامنے روشن ہوا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے ہے، صحابہ کی زندگی ان کے سامنے ہے، اور جبریل علیہ السلام کی آمد کا تذکرہ ان کے سامنے ہے، اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد کے سارے واقعات ان کے سامنے ہیں۔ اس کے باوجود یہ لوگ اس کو ٹھکرا کر کے منافقت اور کفر کو اختیار کر رہے ہیں۔ وہ انہوں نے ایک ایسی تجارت کی ہے کہ اسلام اور ہدایت کو فروخت کر لیا، کفر اور بربادی کو خرید لیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں اشتروا الضلالۃ بالہدی، جن لوگوں نے ہدایت کے مقابلے میں گمراہی کو خرید لیا۔ فما ربحت تجارتهم، اور ان کی تجارت کچھ نفع نہیں دی، وما كانوا مهتدین، نہ یہ ہدایت یاب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی تجارت کو بربادی والی تجارت بتا دیا، اور امت کو یہ آیات سنا کر کے تعلیم دے دی، یاد رکھنا جھوٹ، دھوکہ، خیانت اور زبان پہ کچھ اور سینے میں کچھ، اس طرح کا طرز عمل جس مسلمان کا ہوگا وہ سمجھ لے کہ وہ منافقت کی راہ پہ پڑا ہوا ہے، چاہے وہ 1000 مرتبہ ایمان کا دعویٰ کرے۔ اور منافقت کا انجام کیا ہے؟ قرآن پاک کی آیات خود بتا رہی ہیں، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا۔ اب منافقین کی 2 مثالیں بیان کی گئی۔ 2 مثالیں کیوں؟ دراصل منافقین کے اندر بھی پھر 2 جماعتیں تھیں۔ کچھ منافقین وہ تھے جو ہمیشہ دل سے کافر رہے بھی، کبھی اسلام لانے کا ان کو خیال تک نہیں آیا، وہ ڈٹے رہے کہ ہمیں اسلام کی طرف آنا ہی نہیں۔ اب یہ وہ لوگ ہیں حالانکہ ان کے سامنے اظہار اسلام اور سب کچھ واضح ہو گیا تھا، حق یہی ہے لیکن قبول نہیں کیا، تو یہ وہ ہیں، ان کی ایک مثال دی گئی۔ پھر کچھ منافقین وہ تھے جو کبھی کبھی تنہائی میں سوچتے تھے، وہ تذبذب میں تھے، وہ کبھی سوچتے تھے کہ بھائی
ایمان لانا ہی چاہیے. ایمان لانے کی طرف گویا مائل ہوتے تھے, آمادہ ہوتے تھے, پھر اپنے دنیاوی مفاد کو سامنے رکھتے تھے. اگر ایمان لایا یہ سب تو چھوٹ جائے گا, یہ دنیاوی مفاد تو نہیں ملے گا, پھر کہتے چلو رہنا تو کون لائے گا ایمان. وہ کسی حد تک وہ مائل ہوتے تھے. ان کی مثال بھی دو مثالیں بیان کی گئی. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا, ان منافقین کی مثال الذي اس شخص کی طرح ہے, استوقد نارا جس نے آگ کو روشن کیا, آگ جلائی. فلما اضاءت ما حوله, پھر جب آگ نے روشن کر دیا, واضح کر دیا ان تمام چیزوں کو جو جلتی آگ کے ارد گرد ہے, ذهب اللہ بنورہم, اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی اس آگ کی روشنی کو سلب کر لیا, ختم کر لیا. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ, اور ان کو اندھیرے میں چھوڑ دیا, لا يُبْصِرُونَ, کہ کچھ دیکھتے نہیں ہیں. یہ ان منافقین کی مثال ہے کہ جن کے سامنے حق واضح ہو گیا. گویا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کا چراغ ان کے سامنے روشن کر دیا اور ہر طرف ایمان کی روشنی پھیلنا شروع ہو گئی. صحابہ دامن گیر اسلام ہو رہے ہیں, لیکن یہ وہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے اسلام کے چراغ کو روشن کرنے کے بعد ان کی منافقت کے نتیجے میں ان پر گویا اندھیرے کو چھا دیا اور ان کے اس نور کو سلب کر دیا. اب ان کی حالت کیا ہے؟ صم بکم عمی فہم لا یرجعون, یہ گنگے ہیں, بہرے ہیں, اندھے ہیں, فہم لا یرجعون.